السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کے دروازے جو مسجد میں کھلتے تھے بند کروا دیے سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے کے، اور وہ وجہ جس کی بنا پر لازمی ہے کہ امام کسی مشہور قبیلہ، مشہور قوم، مشہور نسل اور مشہور گھرانے کا ہو، نیز وہ سبب کہ جس کی بنا پر واجب ہے کہ امام مخلوق میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ عفو کرنے والا، گناہوں سے بچا ہوا اور معصوم ہو۔ ابن عباس نے کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام دروازے جو مسجد میں کھلتے تھے بند کرا دیے سوائے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے کے، تو آپ کے اصحاب نے اس کے متعلق بڑا شور و غل کیا اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہم لوگوں کے دروازے کیوں بند کروا دیے اور اس نوجوان کا دروازہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو سرور کائنات نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کے دروازے بند کرنے اور علی علیہ السلام کا دروازہ چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، اور میرے رب کی طرف سے مجھے جو وحی ہوتی ہے میں اسی کی تعمیل کرتا ہوں۔ حذیفہ بن اسید غفاری سے ان کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں نے علی علیہ السلام کی سکونت مسجد میں باقی رکھی اور دوسروں کو اس سے خارج کر دیا تو لوگ اپنے دلوں میں بات محسوس نہ کریں، اس لیے کہ خدا کی قسم نہ میں نے ان لوگوں کو نکالا اور نہ علی کو رہنے دیا، بلکہ اللہ ہی نے ان لوگوں کو نکالا اور علی کو رہنے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم لوگ اپنی قوم کے لیے مصر میں مکانات بنواؤ اور خود اپنے گھر میں قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ ہماری مسجد میں کوئی ساکن نہ رہے اور نہ اس میں عورتوں سے ہم بستر ہو اور نہ اس کے اندر حالت جنابت میں داخل ہو سوائے ہارون علیہ السلام اور ان کی ذریت کے، اور علی علیہ السلام کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، وہ میرے بھائی ہیں، اور سوائے علی اور ان کی ذریت کے کسی اور کو یہ جائز نہیں کہ وہ میری مسجد میں عورتوں سے ہم بستر ہو، اور اگر کسی کو یہ بات بری لگے تو اس طرف دیکھے، یہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ زرار نے ہشام بن الحکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام کی دلیل و ثبوت کے متعلق سوال کیا، تو ہشام نے کہا اس کے لیے 8 دلیلیں اور نشانیاں ہیں، ان میں سے 4 نسبی ہیں اور 4 ذاتی۔ وہ 4 نشانیاں جو نسب سے متعلق ہیں کہ امام کو کسی معروف قبیلے، معروف قوم، معروف نسب اور معروف گھرانے سے ہونا لازم ہے، اور اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر روئے زمین پر ہر کس و ناقص کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ امام بن جائے، اور جب ایسا ہونا جائز نہیں ہے تو ہم تمام عالم و جنس میں ایسی قوم نہیں پاتے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنس سے زیادہ مشہور ہو، اور وہ جنس و قوم عرب ہے، اور اسی قوم سے وہ صاحب ملت و صاحب دعوت ہے، جس کے نام کی منادی دن رات ہر روز 5 مرتبہ تمام مسجدوں اور عبادت گاہوں سے سارے ممالک میں ان الفاظ میں کی جاتی ہے،
اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور آپ کی یہ دعوت ہر نیک و بد، عالم و جاہل تک روزانہ دن اور رات پہنچتی ہے، اور اس سے سب واقف ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ مسلم ہے کہ اس سے زیادہ مشہور اور کوئی قوم نہیں ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اسی قوم سے ہے جو دنیا کی مشہور ترین قوم ہے۔ اور جب یہ مشہور قوم ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ امام بھی اسی قبیلے سے ہو اور سب سے زیادہ مشہور ہو تاکہ لوگ اسے پہچان سکیں، اور جب یہ لازم ہے تو یہ بھی لازم ہے کہ امام اسی خاندان سے اور گھرانے سے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ پھر اس گھرانے میں صرف وہ امام ہو جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص ہو۔ اگر ایسا نہ ہوگا اس خاندان کا ہر فرد دعویٰ کرنے لگے گا کہ میں امام ہوں، چنانچہ آپس میں اختلاف ہوگا اور لوگوں کو شناخت میں دقت ہوگی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل بیت اور اپنے گھرانے ہی میں سے کسی کے لیے نص فرمائیں، دوسرے گھرانے کے کسی فرد کے لیے نہیں، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور گھرانے والے اس سے اختلاف نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ ہم اس سے افضل، اس سے زیادہ عالم، اس امر کی اس سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے میں کسی ایک کے لیے نص کر جائیں تاکہ ان میں بھی باہم اختلاف ہو کر کوئی ایک نہ کہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ صاحب فضیلت، عالم اور باصلاحیت ہے۔ اب وہ چار خصوصیات جو ذاتی ہیں تو وہ یہ ہیں کہ امام وہ ہونا چاہیے جو مخلوق میں سب سے زیادہ صاحب علم، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ درگزر کرنے والا اور سب سے زیادہ گناہان صغیرہ و کبیرہ سے بچنے والا ہو۔ اس میں زمانہ، فطرت و ایام، جہالت کا بالکل شائبہ نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس صفت سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہ ہو اور تا قیامت اس پر قائم رہے۔ عبداللہ بن یزید عبازی نے جو اس مجمع میں موجود تھا پوچھا، اے ہشام، تمہارا یہ کیوں خیال ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے زیادہ صاحب علم ہو؟ ہشام نے جواب دیا، اس لیے کہ اگر وہ عالم نہ ہوگا تو اس پر اعتماد و یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ شرعی احکامات کو بدل رہا ہو اور جس پر صرف حد جاری کرنی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دے، اور جس کا ہاتھ کاٹنا ہو اس پر حد جاری کر دے یا چھوڑ دے۔ اور میرے اس قول کی تصدیق اللہ تعالیٰ کا یہ قول سورہ یونس آیت نمبر 35 میں ہے کہ جو شخص حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ زیادہ اتباع کا حقدار ہے، یا وہ شخص جو ہدایت کر ہی نہیں سکتا جب تک خود اس کی ہدایت نہ کی جائے۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ عبازی نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، یہ تم نے کیسے کہا کہ تمام گناہوں سے معصوم ہونا ضروری ہے؟ ہشام نے کہا، اگر معصوم نہ ہوگا تو اس پر اطمینان نہیں ہوگا کہ شاید اس نے بھی یہی گناہ کیا ہے جو دوسرے نے کیا ہے، اور اسی حد شرعی سزا کا مستحق ہے جس کا دوسرا وہ شخص مستحق ہے۔ اور جب وہ گناہ میں آلودہ ہوگا تو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ شاید وہ بھی اپنے پڑوسی، اپنے دوست، اپنے اقربا اور اپنے مخلصین کے جرائم کو نظر انداز کر
کر جائے اور اسے پوشیدہ کرے۔ اور میرے اس قول کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول سورہ بقرہ آیت نمبر 124، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری ذریت میں سے، ارشاد ہوا مگر میری طرف سے عہدہ ظالموں کو عطا نہ ہوگا۔ اب بازی نے پوچھا اچھا تم نے یہ کیسے کہا کہ امام کا سب سے زیادہ شجاع ہونا ضروری ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ وہ جنگ میں سب کا نگران اور منتظم ہے۔ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ وہ جنگ میں سب کا نگران اور منتظم ہے۔ لوگ جنگ میں اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ اگر وہ بھاگا تو وہ اللہ کے غضب میں آ گیا، اور امام کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے غیظ میں آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اے ایمان لانے والو، جب میدان جنگ میں ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے جو کافر ہو گئے، تم ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ، اور جو اس دن پیٹھ دکھائے گا سوائے اس کے کہ وہ جنگ کے لیے پہلو بدلتا یا کسی اور دستے کی جگہ بڑھتا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب میں آ گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بری جگہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 15 سے 16۔ اب بازی نے کہا اچھا چلو یہ بھی مانا، لیکن تم نے یہ کیسے کہا کہ اس کا سب سے زیادہ سخی ہونا ضروری ہے؟ حشام نے کہا یہ اس لیے کہ اگر وہ سخی نہ ہوگا تو وہ امامت کی صلاحیت نہیں رکھے گا، اس لیے کہ لوگوں کو اس کے جود و بخشش کی ضرورت ہے، اور یہ کہ وہ لوگوں میں مال غنیمت وغیرہ مساوی تقسیم کرے اور تمام لوگوں پر حق پر قائم رکھے، اس لیے کہ اگر وہ سخی ہوگا تو وہ مسلمانوں کے حقوق میں سے کوئی شے لینے میں باک محسوس کرے گا، اور تقسیم کے موقع پر رعایا کے حصے سے زائد حصہ نہیں رکھے گا۔ اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، لہٰذا اگر وہ سب سے زیادہ شجاع، سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ صاحب عفو نہ ہوگا تو اس کے امام ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ ابی عمیر نے کہا کہ حشام بن حکم اور مجھ میں ایک طویل صحبت رہی، مگر اس مرتبہ میں نے اس سے زیادہ بہترین بات کوئی نہیں سنی جو اس نے عصمت امام کے متعلق کہی۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے امام کے متعلق پوچھا کہ کیا وہ معصوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ معصوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس میں عصمت کی صفت کیا ہے اور کیسے پہچانا جائے کہ وہ معصوم ہے؟ اس نے کہا تمام گناہوں کے 4 سبب ہیں، 5واں کوئی سبب نہیں، حرص، حسد، غضب اور شہوت، اور یہ چاروں چیزیں امام میں نہیں ہوں گی۔ امام کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا کا حریص ہو جبکہ ساری دنیا اس کے زیر نگی ہیں، اور وہ سارے مسلمانوں کا خازن ہے، تو وہ حرص کیوں کرے گا؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ حاسد ہو، اس لیے کہ انسان اس سے حسد کرتا ہے جو اس سے بالا تر ہو، اور امام سے کوئی بالا تر نہیں۔ پھر وہ کیسے اور کیوں حسد کرے گا جبکہ سب لوگ اس سے پست ہیں؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے معاملے کے علاوہ کسی دنیاوی معاملے میں غضبناک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حدود کا قائم رکھنا فرض کیا ہے، اور اس معاملے میں اسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہوگی، اور نہ وہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی سے رعایت کرے گا جب تک کہ حدود الہی کو قائم نہ کرے۔ اور اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آخرت کی محبت پیدا کر دی ہے، جس طرح ہم لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت ہے، لہٰذا ہم لوگوں کی نظر دنیا پر ہے، اسی طرح اس کی نظر آخرت پر ہے۔ کیا تم نے کسی کو دیکھا ہے وہ ایک بدصورت چیز کے لیے کسی خوبصورت چیز کو چھوڑ دے، یا کسی تلخ کھانے کے لیے شیریں اور دل پسند کھانے کو ترک کرے، یا کسی موٹے اور کھردرے لباس کے لیے نرم لباس کو چھوڑ دے، یا دنیا کی زائل ہونے والی نعمت کے لیے آخرت کی ہمیشہ قائم رہنے والی نعمت کو چھوڑ دے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔